اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا ہوگا۔ یہ ہمیں روش اپنانی ہوگی تاکہ ہر طرف سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دو بڑے عظیم صحابی جو غلام تھے انہیں آزاد کروایا، جن کا ایک کا ذکر یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک کنیز تھی جس کا نام زنیرہ تھا، اس کو بھی آزاد کروایا۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ اس غلام یعنی زنیرہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں اس کا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ تاریخ میں کچھ نہیں لکھا سوائے اس کے کہ وہ روم کی رہنے والی تھی اور روم سے وہ کئی ہاتھوں میں فروخت ہوتی ہوتی مکہ پہنچی تو ابو جہل کی نظر جب زنیرہ پہ پڑی تو اس کو خرید لیا اور اپنے گھر باقی لونڈیوں کے ساتھ اس کو رہنے کے لیے موقع دیا۔ وہ ابو جہل ایک دن ذکر کرنے لگا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ابو جہل کہتے ہیں جہلوں کا باپ، نام تو عمرو بن ہاشم، عمرو نام تھا، عمرو بن ہشام شاید، لیکن وہ جہلوں کا باپ تھا، نام اس کو یہ تخلص دیا گیا تو ابو جہل اس سے زیک کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب بات کی ہے کہ یہ بت کوئی چیز نہیں ہوتے، صرف ایک اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ تو دونوں میاں بیوی نے کہکے لگانے شروع کر دیے، جبکہ زنیرہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اس نے بات کو توجہ سے سنا اور خاموش اظہار نوکر تھی، وہ ان کی خدمت پر مامور رہتی۔ ایک اور ان کی کنیز تھی، وہ بھی اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ اس نے تاکید کی زنیرہ کو کہ تم کو ان کے خلاف نہ بولنا، کیونکہ زنیرہ بڑی توجہ سے باتیں سنتی اور کوئی تحقیق کرتی۔ روز بروز زنیرہ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ ذکر بھی کرتی، جبکہ ان کی ساتھی جو غلام تھی وہ منع فرماتی۔ اب قسمت میں لکھا تھا کہ اس زنیرہ لونڈی جو غلامہ تھی، ان کی ملاقات حضرت سمیہ ان سے ہو گئی۔ یہ وہی حضرت سمیہ ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی شہید ہونے والی خاتون کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ یہ ان کے بیٹے عمار اور ان کے والد یاسر یہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اب وہ دونوں یعنی حضرت سمیہ اور زنیرہ آپس میں بات چیت کرتے رہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ، دین کے متعلقہ۔ تو سمیہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بتایا کہ چونکہ ہم تو دین اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اللہ کا جو کلام ابھی تک نازل ہوا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن چھپ کر پڑھتے ہیں، اعلانیہ نہیں پڑھتے۔ تو قسمت جو تھی وہ آخرکار مہربان ہوئی، اور ابو جہل شاید کسی کام کے سلسلے میں اپنی بیوی کے ساتھ مکہ سے باہر تھا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا زنیرہ ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو گئے۔ جب آپ نے زنیرہ کو دیکھا تو دست شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ زنیرہ جو غلام تھی، جس کے والدین بھی غلام تھے، نسل در نسل غلام تھے، جنہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں دیکھا تھا اور شفقت سے کبھی ہاتھ نہیں پھیرا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک ہدایات دی اور کہا کہ اس پر عمل کرنا۔ اور اس کے بعد یہ ملاقات تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کروائی، لیکن انہیں اس کے علاوہ بھی زنیرہ جو تھی وہ چوری چھپے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتی، اور بالآخر دین اسلام قبول کر لیا، کلمہ حق پڑھ لیا اور دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور بھلا مکہ میں یہ باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ ابو جہل کو جب پتہ چلا تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور بہت سخت تشدد کیا، یہاں تک کہ جس اوزار، ظاہر کو نوکیلا اوزار ہوگا جس سے کھال اتاری جاتی تھی، اس کے ساتھ بڑی بے رحمی کے ساتھ زخم لگاتا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اس کے زنیرہ، اب ہم حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام لیں گے، اب وہ مسلمان ہو چکی تھی، تو آپ کے جسم مبارک سے خون اور پیپ نکلتی رہتی، لیکن وہ کوئی بات کی پرواہ نہ کرتی۔ وہ کہہ رہی تھی جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، حتیٰ کہ ایک دفعہ اتنا تشدد کیا کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی رہیں، آپ غمگین ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ کو غمگین دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل اس کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو میرے حوالے کر دو، جو منہ مانگے دام ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ابو جہل نے بڑی فرعونیت کے ساتھ کہا کہ میں نہیں فروخت کرتا، دیکھو لات و عزا نے اس کو نابینا کر دیا ہے، یعنی جو ان کے بت تھے انہوں نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو نابینا کر دیا ہے۔ اب نابینا ہونے کی خبر پورے مکہ میں جو مشرکین تھے ان کے درمیان پھیل گئی، وہ مذاق اڑاتے، دیکھو مسلمان ہونے والی ایک عورت جو غلام ہے اس کو لات و عزا نے نابینا کر دیا ہے، جبکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ لات و عزا لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ تو خود سن بھی نہیں سکتے، مجھے نابینا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سن کر ابو جہل نے بہت زیادہ تشدد کیا، قریب المرگ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ابو جہل کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو جہل، بلکہ اس کے اصل نام سے بلایا، عمرو بن حشام، کہ تم یہ لونڈی جو ہے، تمہاری لونڈی جو مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، مہنگے داموں میں منہ مانگے قیمت اور اس کا ڈبل میں دینے کو تیار ہوں، اس کو میرے حوالے کر دو
اور تم زیادہ چاق و چوبند اور کسی لونڈی کو بولے خرید لو، اس نے کہا لے جاؤ۔ اور جاتے ہوئے حضرت زنیرہ رضی اللہ، جب لین دین مکمل ہو گیا، میرا مطلب ہے جب لین دین مکمل ہو گیا، تو اس موقع پہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے بتوں نے، یہ ایمان کی طاقت تھی کہ تمہارے بتوں نے مجھے نابینا کیا ہے، تو ان سے کہو میری آنکھیں بھی واپس لائیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ اب ممکن نہیں۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تاریخی فکرہ بولا، اب میرا رب کا کرشمہ دیکھنا۔ جب آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے، تو آپ نے ان کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں کی بینائی واپس آ چکی تھی اور پہلے سے زیادہ بہتر نظر آتا تھا۔ یہ ہوتا ہے عاشقان رسول، ان کا حالات اور ان کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے اور انعام بھی پھر بڑا ملتا ہے، اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی انجام بخیر کرے، ایمان سے مالا مال کرے، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، خاص طور پر ایسے گناہ جو حقوق العباد میں آتے ہیں وہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔